سورۃ الفیل فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ کیسا سلوک کیا تیرے رب نے بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الفیل، الفیل کا معنی کیا ہے؟ ہاتھی، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب۔ یہ ہاتھی والوں سے کون مراد ہیں؟ توجہ سے ایک بات ذرا سمجھنا، یمن سنا ہوا ہے نا، یمن سمجھے نا، یمن۔ ہم جب بیت اللہ میں جاتے ہیں طواف کرتے ہیں تو پتہ ہے وہاں ایک رکن یمانی ہے، تو اس رکن یمانی کو یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو یعنی بنتی ہے نا سمت، وہ یمن کی طرف ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی۔ یمن کا ایک صوبہ تھا، اس صوبے کا نام تھا صنعا۔ کیا نام تھا؟ صنعا۔ اس صوبے کا جو گورنر تھا، اس گورنر کا نام تھا ابرہہ الاشرم۔ ابرہہ الاشرم۔ تو اب تک میں نے آپ کو 3 باتیں بتائیں، یمن ملک کا نام ہے اور اس کے صوبے کا نام کیا ہے؟ صنعا، اور اس کے گورنر کا نام کیا ہے؟ ابرہہ الاشرم، شین کے ساتھ۔ یہ جو ابرہہ الاشرم ہے، میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ یہ جو ابرہہ لفظ ہے نا، ابرہہ، ابرہہ، یہ اصل میں ایک بگڑی ہوئی شکل ہے لفظ ابراہیم سے۔ کس سے؟ یعنی یہ اصل نام کیا تھا؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم کو یعنی بعض لغت میں جا کر جب وہ دوسری لغت میں لفظ کنورٹ ہوتا ہے، اب دیکھیں ہم لفظ بولتے ہیں مینگو، یہ انگلش میں لفظ ہے مینگو، کیا معنی ہے اس کا؟ آم۔ تو جب اس کو عربی زبان میں لائیں تو اب اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مانجو۔ اب یہ کیا بن جاتا ہے؟ مانجو۔ اب وہ مینگو نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں گاف استعمال ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہم جو لفظ اپنا نا گوجراں والا، جب گوجراں والا کو آپ عربی زبان میں لے کے جائیں گے تو یہ لفظ پڑھا جائے گا جوجراں والا، یا اس کو جوجراں والا پڑھیں گے یا اس کو کاف کے ساتھ کوجراں والا پڑھیں گے۔ اب دیکھیں نا کچھ لفظ کی وہ حالت شکل تبدیل ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ جو لفظ ابراہیم تھا، جب وہ کسی دوسری زبان میں گیا تو وہ کیا بن گیا؟ ابرہہ۔ اور آپ نے وہ ایک امریکہ کے صدر کا نام سنا ہوا ہے، ابراہیم لنکن۔ وہ جو ابراہیم ہے، ابراہیم، تو وہ بھی اصل میں ابراہیم کی ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ابراہیم اور ابرہہ یہ ابراہیم کی ہی یہ تبدیل شدہ یعنی شکلیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو ابرہہ تھا الاشرم، یہ اس صنعا کا گورنر تھا۔ صنعا کا یہ بڑا متعصب قسم کا اور بڑا کٹر قسم کا یہ عیسائی تھا، بڑا متعصب قسم کا اور کٹر قسم۔ دیکھیں نا ہوتے ہیں نا کٹر قسم کے، اب جیسا کہ انڈیا کے اندر وہ RSS کی تنظیم ہے، یہ انتہائی گندے اور بڑے خبیث قسم کے ہندو ہیں۔ یعنی اب آپ نے وہ چند دن پہلے وہ بچی کا واقعہ سنا، اب آپ ذرا بتائیں کہ وہ بچی کا بعد اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ میں اگر پردہ کرتی ہوں تو میرے پردے سے ان کو کیا تکلیف ہے؟ میرا پردہ میرے چہرے پہ ہے، میرا حجاب میرے جسم پر ہے، بھئی اس کو ان سے کیا تکلیف؟ لیکن نہیں،
وہ جناب نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں پردہ اتارو، یہ جناب حجاب اتارو ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، ورنہ تجھے ہم مار دیں گے، وہ نعرے لگاتے آ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس طرح کے بڑے بڑے خناس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو ابرہہ الاشرم تھا وہ بڑا کٹر قسم کا عیسائی تھا۔ جب اس کو پتا چلتا نا کہ ساری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، تو وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا، بنتا رہتا اور وہ پریشان ہوتا کہ بیت اللہ کو اتنی عزت ملی ہے، اس کو اتنا وقار ملا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے اور وہ پاسباں ہمارا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس کے مد مقابل ایک اپنا کعبہ بناؤں اور پھر میں ساری دنیا کو دعوت دوں کہ تم آؤ، اب تمہیں بیت اللہ جا کر حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں آؤ اور یہاں پہ حج کر لو، یہ بھی ایک کعبہ ہے۔ تو اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک اپنا جعلی اور اپنا نقلی اس نے کعبہ تیار کرنے کا عزم کیا۔ یمن کے اندر وہ کعبہ تیار، اور اس کو کہا گیا یمنی کعبہ۔ اس کو کیا کہا گیا؟ یمنی کعبہ۔ اب لازمی بات ہے کہ جو اللہ نے عزت اور وقار اور شرف بیت اللہ کو دیا ہوا تھا، اب اس یعنی یمنی کعبہ کو کیسے مل سکتا تھا؟ تو بالآخر اس پر کوئی رونق نہ ہوئی، وہاں پر کوئی لوگوں کی توجہ نہ ہوئی، اور وہ بالکل آباد غیر آباد اور بیابان سا لگا رہتا۔ ایک عربی کسی کو ایسے ہی نا وہ کوئی غیرت سی آئی تو اس نے اس یمنی کعبہ میں جا کر نا اس نے غلاظت کر دی۔ اس کو پتا چلا اچھا ہمارے کعبے میں غلاظت ہوئی ہے، اور اب جناب یہ طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں وہ جو بیت اللہ ہے نا مکہ کے اندر، میں اب اس کو باقی نہیں رہنے دوں گا، میں اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا، مسمار کر کے رکھ دوں گا، اور بالکل وہ نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ جوش میں آ کر بھڑکتا ہوا اس نے اپنے ساتھ ایک لشکر لیا بہت بڑا، اور اپنے ساتھ اس نے ہاتھی لیے، اور ان ہاتھیوں کی تعداد مفسرین نے 13 بیان کی ہے۔ کتنے ہاتھی؟ 13 ہاتھی۔ اور ان ہاتھیوں میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، جو سب سے زیادہ یعنی چوکس اور چکنا تھا، اس کا نام مفسرین نے محمود بیان کیا ہے۔ کیا نام؟ محمود۔ تو یہ اب لشکر لے کے جا رہا ہے کہ میں نے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اب وہ بچ نہیں پائے گا۔ جب یہ وہاں گیا تو یہ منا ہے نا، جہاں منا پتہ ہے نا جہاں پر وہ کینکریاں وغیرہ ماری جاتی ہیں، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے نا عبد المطلب، سردار عبد المطلب، اس کے اونٹ چر رہے تھے 200 کی تعداد میں، 200 اونٹ اس کے وہاں چر رہے تھے، جنگل تھا، گھاس تھی، وہ چر رہے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں اور جا کر میں اب ایسے ہی تو نہیں میں جا کر یعنی گرانے لگ جاؤں، یہ چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی میں چھیڑ خانی کروں اور کسی بہانے کوئی ایشو کھڑا کروں، اور پھر اس کو بہانہ بنا کر میں آگے جا کر بیت اللہ کو گراؤں۔ لہٰذا اس نے چھیڑ خانی کیا کی، اس نے وہ 200 اونٹ جو تھے نا وہ اپنے قبضے میں کر لی۔ سردار عبد المطلب کو پتا چلا کہ اس نے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا سردار عبد المطلب سے بات کرنے، اور سردار عبد المطلب سے کہتا ہے، وہ کہنے لگے ہاں مجھے پتا چلا ہے تو نے میرے 200 اونٹ پکڑے ہیں۔ ہاں پکڑے ہیں میں نے۔ اچھا کیوں پکڑے ہیں؟ بس پکڑے ہیں میں نے، میری بات سمجھے نا، پکڑے ہیں میں نے۔
تو میرے بھائیوں اس نے نہ اس طرح کا رویہ دیا، اس نے کہا کوئی مجھے وجہ تو بتا نا کہ آخر پکڑنے کی کوئی وجہ تو بتا۔ اس نے کہا بس وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ بیت اللہ گرانا ہے۔ آ گیا نا سیدھی بات پہ، میں نے بیت اللہ کو، تو اس نے کہا تو بیت اللہ گرانے آیا ہے اتنا سفر کر کے، تو بیت اللہ گرانا ہے تو جا بیت اللہ گرا جا کر۔ بیت اللہ کو گرانا ہے تو ان بیت اللہ کا میرے اونٹوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس وقت اس نے ایک جملہ کہا تھا عبد المطلب نے، اس نے کہا تھا کہ آنا رب ہذہ الابل، کہ ان اونٹوں کا میں مالک ہوں، وَلِلْبَيْتِ رَبٌ، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، سَيَمْنَعُهُ، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، سَيَمْنَعُهُ، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، تو جا اپنی کر لے۔ میرے بھائیوں پھر یہ ظالم درندہ ایسے اپنے ہاتھی، اپنا لشکر، اپنے فوجی یہ لے کر آگے بڑھا، اور کئی بھائیوں کو شاید یاد ہو کہ منا سے نا تھوڑا سا آگے آئیں تو وہاں ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی محصر، سین کے ساتھ، وادی محصر۔ تو یہ وادی محصر جب اس مقام پہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پھر پرندے بھیجے، اور وہ پرندے جو تھے نا، ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکر تھا اور 2 کنکر ان کے 2 پنجوں میں تھے، وہ آئے ادھر سے سمندر کی طرف سے اڑتے ہوئے آئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ان پرندوں کا نام ابابیل ہے، حالانکہ پرندوں کا نام ابابیل نہیں ہے بھائی۔ ابابیل کا معنی یہ ہے کہ جھنڈ کے جھنڈ، یعنی وہ ٹولیوں کے اندر وہ پرندے آئے، یعنی ان کا نام ابابیل نہیں ہے۔ وہ آئے اور جس وقت وہ آتے اور وہ اوپر ایسے نا ایک کنکر پھینکتے، اللہ اکبر، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کنکر کا بس اس ہاتھی کے جسم پہ آ کر لگنا تھا کہ اتنا بڑا اس کا جسم ہوتا ہے ہاتھی کا، وہ اوپر ایسے آ کے لگتا اور سارے ہاتھی کے جسم کو چیرتا چیرتا وہ دوسری طرف سے جا نکلتا، اور اس کے بعد اس کا جسم وہ گلنا لگ جاتا اور وہ بالکل خراب ہو جاتا۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ یعنی کیفیت پیدا کر دیتا۔ تو وہ پرندے آئے اور انہوں نے آ کر وہ کنکر پھینکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے ہاتھیوں کو بھی تباہ کر دیا، اس کے سارے فوجیوں کو بھی تباہ کر دیا، اس کے سارے جتنا اس کا لشکر تھا سارے کا سارا، اور کچھ بچ کر واپس گئے، یہاں تک کہ یہ جو بے ایمان ابرا تھا یہ بھی وہاں سے بچ کر بھاگتا 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 صنعاء چلا گیا، لیکن جب صنعاء پہنچا تو وہاں جا کے مر گیا۔ بات سمجھے ہے نا؟ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم، آپ کی ولادت باسعادت سے صرف 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ کتنے دن پہلے کا؟ 55 دن، یعنی آپ سمجھ لیں راؤنڈ اباؤٹ 2 ماہ پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اور جس سال یہ واقعہ نمودار ہوا اس سال کا تاریخ میں نام ہی یہ پڑ گیا عام الفیل۔ کیا نام پڑ گیا؟ عام الفیل۔ کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ عام کا معنی ہوتا ہے سال۔ ہم اردو میں جو لفظ بولتے ہیں نا عام، وہ تو ہوتا ہے نا عام خاص کے مقابلے میں، یہ ہے عام الفیل، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 2 یکدم موتیں صرف 3 دن کے فاصلے پر ہوئیں، 2 موتیں۔
ایک سیدہ خدیجہ کی اور ایک ابو طالب کی. یہ دو موتیں جس سال میں واقع ہوئی تھی نا تو تاریخ میں اس سال کا نام پڑ گیا عام الحزن، غم کا سال. تو یہ سال جو تھا اس کا کیا نام تھا؟ عام الفیل. اچھا اب میرے بھائیوں صرف دو باتیں ہم یہاں پر سمجھ لیں. ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا بھیجے؟ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچوں میں کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے کنکر. تو کیا خیال ہے اللہ پاک، اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں، اتنی مخلوقات ہیں، تو اللہ جنگل کے شیروں کو بھی تو بھیج سکتا تھا، ایسا بھی تو کر سکتا تھا. لیکن میرے بھائیوں اس میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ دنیا کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں جب بڑی بڑی سپر طاقتوں کو سزا دیتا ہوں تو میں ان کے مقابلے میں کوئی بڑی بڑی سپر طاقت نہیں لاتا، بلکہ بالکل کمزور مخلوق میں اس کے مقابلے میں لاتا ہوں، اور اس کمزور مخلوق کے ساتھ میں اس سپر طاقت کو سزا دیتا ہوں. بات سمجھے نا؟ نمرود کو سزا کیسے ملی؟ ہیں جی میرے بھائیوں، روس کو سزا اللہ نے دی تو کن کے ہاتھوں دی؟ روس کو سزا کن کے ہاتھوں ملی؟ افغانیوں کے ہاتھوں. اور امریکہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا تھا، اللہ نے اس کو سزا دی تو اس کو بھی سزا کن کے ہاتھوں ملی؟ یہی بیچارے. اور میرے پیارے بھائیوں، ہمارے جوتے پالش کرنے والے، ہماری روٹیاں پکانے والے، اللہ اکبر، ہمیں دانے بون بون کر کھلانے والے گلیوں کے اندر، یہی ہے نا. ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی سپر طاقتوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ اللہ کا اصول ہے. بات سمجھے ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک اصول ہے. ایک بات. دوسری ایک اور بات سمجھیں کہ بیت اللہ کے مقابلے میں کوئی اس طرح کا کعبہ بنانا اور اس کے مقابلے میں کوئی کعبہ کسی کو قرار دینا، یہ کسی مسلمان کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میری بات آپ سمجھے ذرا. کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے کہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کے مقابلے میں کوئی کعبہ بنائے، اس کے مقابلے میں کوئی بیت اللہ بنائے؟ غصہ نہ کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید میں کوئی چٹکی کاٹنے لگا ہوں. نہیں میرے بھائیوں، میں سمجھانے لگا ہوں. آپ نے شاید ایک شعر سنا ہوگا کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. ظاہر دے وچ بابا فریدن تے باطن دے وچ اللہ. ظاہر دے وچ بابا فریدن تے باطن دے وچ اللہ. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. آج رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی ہی خدا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کوٹ مٹھن کو جو بیت اللہ کا درجہ دیا کنہوں نے دیا؟ یہ کلمہ پڑھنے والوں نے دیا، نمازیں پڑھنے والوں نے دیا، روزے رکھنے والوں نے دیا. یہ یعنی درود کی تسبیحاں کرنے والوں نے یہ درجہ دیا ہے. کسی کافر، عیسائی، یہودی، ہندو اور سکھ نے نہیں، بلکہ یہ کون درجہ دینے والے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان. وہ کہتے ہیں کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. سندھ کی ایک گدی ہے جس کو سیون شریف کہتے ہیں، اور وہاں پر جناب باقاعدہ حج ہوتا ہے، وہاں پر باقاعدہ. اور وہاں پر ایک نا وہ جھولے لال بنا ہوا ہے، اندر ایک جھولا پڑا ہوا ہے،
اور وہاں پر جا کر جس طرح بیت اللہ کے ہم 7 چکر لگاتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں اس جھولے کے، اور جس طرح صفا مروہ ہے اس کی سائی کی جاتی ہے، وہاں پر بھی 2 پتھر رکھے گئے ہیں اور ان کی باقاعدہ سائی کی جاتی ہے اور ان کو صفا مروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ جڑے نے نا ظاہری مسلمان، انہاں دا حج ہوندا ہے مکے، تے جڑے نے نا عاشقاں دا حج 7 شریف ہوتا ہے۔ تو 7 شریف کا وہ جو دربار ہے وہ کس کا نام؟ شہباز قلندر، سمجھے نا؟ شہباز قلندر، وہ شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، تو وہ شہباز قلندر کا وہاں جو دربار ہے اس کو بھی بیت اللہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں بیت اللہ کے مقابلے میں جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا کس نے کیا تھا؟ ابرہا نے۔ کس نے؟ ابرہا نے۔ اچھا ایک اور بات سنیں، جب یہ ایک آتا ہے نا ربیع الاول کا مہینہ، اور جب اس کی 12 تاریخ آتی ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بھی بیت اللہ بنتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر کا نقشہ جس کو روضہ رسول، وہ بھی جناب اچھا وہ ایک دن پہلے بناتے ہیں تو اگلے دن خود گرا دیتے ہیں۔ ذرا میرا جملہ سمجھے ذرا، ایک دن پہلے بناتے ہیں اور اگلے دن اس بیت اللہ کو خود گرا دیتے ہیں، بیت اللہ کو خود گرا دیتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرمایا الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسا سلوک کیا تھا تیرے رب نے بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم، کیا اس نے نہیں بنا دیا تھا ان کے منصوبے کو فی تضلیل، بالکل بیکار، کیا بنا دیا تھا؟ ناکارہ، بیکار۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اور اس نے بھیجا ان پر پرندوں کو، ابابیل، کیا ترجمہ ہے؟ جھنڈ کے جھنڈ۔ فرمایا ترمیہم، وہ پرندے پھینک رہے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کس کے؟ کھینگر کے۔ کھینگر سنا ہے نا؟ کھینگر۔ فرمایا وہ کھینگر کے پتھر جو تھے نا وہ ان پر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔ یہ توڑی ہوتی ہے نا، توڑی، ہاں جی، اور اس توڑی کو کوئی جانور کھا لے تو اس کو نظام انہضام سے گزار کر اس کا گوبر بنا کر نکال دے تو وہ کیا ہو گیا؟ ہیں جی، کھایا ہوا بوسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔